أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارے ویڈیو کا عنوان ہے میں کیسا میرا رب کیسا۔ اس ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کیسے کیا جائے اور ہمارے اعمال کی نیت کیا ہو اور کون سا کام ہم کس کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اس سب پہ ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر بھی کریں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا جائزہ لینا کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم کس کے لیے وہ عمل کر رہے ہیں، ہم کس بنیاد پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ ان دو چیزوں کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے کاموں کا محاسبہ خود نہیں کریں گے تو وہ ہمارے لیے دو طرح سے نقصان دہ ہوگا۔ ایک تو دنیا میں ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے، لوگ ہماری گرفت کریں گے، ہمیں مشکلات پیش آئیں گی، ہمیں مسائل کا سامنا ہوگا، اور پھر آخرت میں بڑے مسائل کا سامنا ہوگا۔ اور اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ خود لیں گے اور منصفانہ کاوش کریں گے، متوازن زندگی گزارتے ہوئے اچھے فیصلے بر وقت ہم کر لیں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی آسانی ہوگی، آخرت میں بھی آسانی ہوگی۔ اور دنیا میں، معاشرے میں، جہاں پہ بھی ہم جس سے بھی ہمارا واسطہ پڑے گا، لوگ بہت کمفرٹیبل ہو کے، ریلیکس ہو کے ہم سے رابطہ رکھیں گے، اور جو بھی ہمارا ان سے واسطہ ہوگا کاروبار کے لحاظ سے یا زندگی کی عام کوئی بھی مصروفیت ہے اس لحاظ سے، تو ان کو ہم سے رابطہ کر کے اچھا لگے گا، ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، زندگی جو ہے ایک بہت اچھا نمونہ بن جائے گی۔ تو یہ ساری چیز جو ہوگی، اپنی دنیاوی اور آخرت کی زندگی میں جو آسانی آتی ہے، اس کا سب سے پہلا تعلق ہے کہ ہم اپنے اعمال کا منصفانہ جائزہ لیں۔ اور جیسے کہ ہم یوٹیوب پہ ہیں تو ہم اپنے جو ہے نا یوٹیوب کی جو ہم یہاں پہ ایک تھوڑی سی کاوش کرتے ہیں، اس کا بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس بنیاد پہ کیا کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم ایک دوسرے کی یہاں سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو فیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف انداز میں۔ کوئی ایسے ممبرز ہیں یہاں پہ جو چینل بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، پھر اس کے بارے میں ہیلپ کرتے ہیں کہ کیسے اس ویڈیو کو زیادہ پروموٹ کیا جائے، کیسے چینل پروموٹ ہو جائے گا، کیسے واچ ٹائم یا سبسکرائبر وغیرہ بڑھ جائیں گے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہم یوٹیوبر سب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں اب ہماری نیت کیا ہے یہ دیکھنا ہے۔ جیسے کہ ایک مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، ایک یوٹیوبر ہے جو ایک چینل بناتا ہے وی لاگ کے بارے میں، تو دیکھنا ہوگا کہ وہ جو وی لاگ بنا رہا ہے اس کی نیت کیا ہے۔ کیا صرف پیسہ کمانا نیت ہے؟ کیا صرف ویڈیو بنا کے اور بس واچ ٹائم پورا کرنا ہے، سبسکرائب پورا کرنا ہے اور پیسے کما لینے ہیں اور اس سے آگے کوئی سوچ نہیں ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک محدود سوچ ہوگی۔ ہم جو بھی چینل بناتے ہیں، جو بھی کنٹینٹ ہم اپلوڈ کرتے ہیں، اگر اس میں ہم نیت یہ کر لیں کہ یہ دوسروں کے لیے مفید ہو، دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو، بے شک ہمارے چینل کی نیچر کچھ بھی ہو، تو اس کا ڈیسائیڈ تو ہم نے خود کرنا ہے کہ ہمارے چینل پہ کس طرح کا ڈیٹا ہوگا، کس طرح کا کنٹینٹ ہوگا، لیکن اس میں ہماری نیت درست ہونا ضروری ہے، کیونکہ نیت جو ہے یہ ہمارا ایک اللہ سے وعدہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں کہ ہم غلط کام نہیں کریں گے، ہم صحیح کام کریں گے۔ تو اس بنیاد پہ سب سے پہلے ہمارا کنٹینٹ اور ڈیٹا صحیح ہونا ضروری ہے، اور پھر یہ کہ اس ڈیٹا کے لحاظ سے پھر ہم جب دوسرے چینلز کو سپورٹ کرتے ہیں، دوسرے یوٹیوبرز کی سپورٹ کرتے ہیں، تو اس کا بھی ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کو سپورٹ کر رہے ہیں، کس بنیاد پہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ مثال اس لیے یوٹیوبرز کے لحاظ سے دی کہ ظاہر سی بات ہے یہ ویڈیو یوٹیوب پہ ہے اور زیادہ تر لوگ یوٹیوب والے ہی یہ ویڈیو دیکھیں گے، تو وہ آسانی سے اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ کس طرح لینا ہے۔ تو اب تک ہماری جو بات کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا ہر عمل کا اسی طرح جائزہ لینا ہے جیسے یہ یوٹیوبر والی مثال ہم نے دی ہے۔ ہم زندگی کے شعبے میں جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا، جزوی طور پہ بھی، کلی طور پہ بھی۔ یعنی کہ اگر ایک عمل کوئی ایسا ہے جو مسلسل ہماری زندگی کا حصہ ہے، اس میں ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ عمل واقعی ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں نیت کچھ اور ہو۔
تو اگر اس میں اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہوگی یا اللہ کی رضا کی نیت بھی ہوگی اور کچھ اور نیت بھی ہوگی تو یہ بھی کے حوالے کر دیتے ہیں اللہ پاک ایسے عمل کو۔ ہماری رضا، ہمارا جو نیت ہے، جب تک صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا، ایسا عمل ہمارے لیے مفید نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی نفع وقتی طور پہ مل سکتا ہے لیکن اصل میں وہ نقصان ہوگا۔ تو اب تک کی ہماری بات جو ہے وہ یہ ہوئی کہ ہم نے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، ہم نے اپنی نیت کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کون سا عمل کس بنیاد پہ کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، کیسے انجام دے رہے ہیں، ان سب چیزوں کا جائزہ لیں گے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم نے سارے کام کرنے۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ہماری زندگی میں آسانیاں ہوں گی، راحت ملے گی، دنیا جنت کا نمونہ بنے گی اور ہماری سوچ مثبت ہوگی، ہمارے فیصلے درست ہوں گے، ہم دوسروں کے کام آنے والے ہوں گے، ہمارا ہیلپنگ ایٹیٹیوڈ ہوگا، ہم سب کی مدد کریں گے بے لوس، تو یہ اس کا نتیجہ ہوگا۔ لیکن اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے، ہمارے اعمال کی نیت صحیح نہیں ہوگی، ہمارے کام کچھ اللہ کے لیے ہوں گے اور کچھ ہم کہیں گے ٹھیک ہے اللہ بھی خوش ہو جائے گا، بندے بھی فلاں خوش ہو جائیں گے، اس کی رضامندی، تو یہ جو مکس کرنا ہے چیزوں کو یہ نقصان دیتا ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ نقصان دہ یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے زندگی گزاریں، ہم کسی سے رابطہ کریں، ہم کسی سے کوئی ربط رکھیں، صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے اگر ہم ربط رکھیں گے تو یہ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے ہمارے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی۔ تو ہمیں سب سے زیادہ، سب سے پہلے جس چیز کو فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے زندہ رہنا ہے، ہمیں اللہ کی رضا کے ساتھ زندہ رہنا ہے، زندگی ہو یا موت ہو، ہمیں رضا و تسلیم کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے گا ہم اسے اپنی زندگی میں من و عن تسلیم کریں گے، قبول کریں گے، اور اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس پہ ہم خوش اور مطمئن رہیں گے۔ تو یہ ایک بات ہوئی۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب ایک شخص اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، نیت درست کرتا ہے اور اعمال اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے اصل میں کہ میں کیسا ہوں۔ اس سب بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے کہ میں کیسا ہوں۔ اگر ان سب چیزوں کی بنیاد پہ ہم کسی اور کو انالائز کریں گے، کسی اور کا جائزہ لیں گے تو یہ بدترین غلطی ہے۔ ہمیں کسی اور کا جائزہ لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم کوئی آبزرور کے طور پہ اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، ہم دوسروں کو درست کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ تو یہ اعمال جب ہم اس طرح کریں گے تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اندر سے کیسے ہیں۔ میں دوبارہ یوٹیوبرز کی مثال دوں گا کہ اگر ہم کسی کو واچ ٹائم دے رہے ہیں، سبسکرائب دے رہے ہیں اور اس میں ہم چھوٹی سی ڈس آنیسٹی کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، فرض کر لیں یوٹیوبر سارے جانتے ہیں کہ اگر ہم ایک ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں اور ہم اس کو سبسکرائب دیتے ہیں، بعد میں اس کا وہ سبسکرائب ضائع ہو جاتا ہے، چھوٹی سی بات ہے، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوا، لیکن یہ اصل میں خیانت ہم نے اس شخص کے ساتھ نہیں کی، یہ خیانت ہم نے اپنے ساتھ کی، ہم نے اللہ کے ساتھ یہ خیانت کی کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا موقع دیا تھا کہ ہم کسی کے کام آ سکتے تھے، کسی کے چینل کو سپورٹ کر سکتے تھے، ہو سکتا ہے کل کو گرو کر کے اس کا چینل بہت اچھا بن جائے تو اس کو ہم سپورٹ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے چیٹ کیا، ہم نے اس کو دھوکہ دیا۔ تو اصل میں ہم نے اس کو دھوکہ نہیں دیا، اصل میں ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ اصل میں جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنے کا، اصل میں ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا، تو اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال کو ہم نے دیکھنا ہے اور ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ہم اندر سے کیسے ہیں، میں اندر سے کیسا ہوں۔ کوئی بھی غلطی ہو، کمی ہو، عیب ہو، اس کے لیے ہم کا لفظ بھی استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ میرا گمان یہ ہے کہ جو بھی یہ آڈیو ویڈیو سن رہا ہے وہ ہر حال میں مجھ سے بہتر ہے، تو میں کیسے کہوں کہ ہم نہیں، آپ سب بہتر ہیں ماشاءاللہ، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تو جو غلطی ایسے چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی ہے اس میں میرا مخاطب میری ذات ہے۔ اگر میں اس طرز عمل کے ساتھ چلوں گا تو میری زندگی میں بہتری آئے گی، میرے عمل میں بہتری آئے گی، میری نیت اچھی ہو جائے گی، میرے اعمال اللہ کے لیے ہو جائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے ہو جائیں گے، تو یہ فائدہ مجھے ہی ملے گا۔ تو اسی طرح ہم سب کو اپنے اعمال کا، نیت کا، ان سب چیزوں کا جائزہ لینا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم دوسری بات یہ کریں گے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں کیسا ہوں اور پھر اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، نیت کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت میں ہمارا رب ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، یعنی کہ آج کی ویڈیو کا جو دوسرا حصہ ہے کہ میرا رب کیسا ہے، تو پہلے حصے میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ میں کیسا ہوں، وہ کیسے پتہ چلا کہ ہم نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرا رب کیسا ہے، تو ہم اللہ پاک کے حوالے سے بات کریں۔ اللہ پاک سمیع ہے، بصیر ہے،
علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے، نیت کو جانتا ہے اور ہر چیز دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے اللہ پاک ہمارے بارے میں، تو ہم اس کو جواب دیں۔ اگر ہمیں یہ احساس ہے کہ اللہ پاک ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں دو نیت ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، میں یہ دیکھ کے ڈروں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کروں، یہ ایک مناسب طرز عمل ہے۔ لیکن اس کو اگر ہم یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ایک محبت اور شفقت کی نظر سے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ اور ہمیں احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر بھی ہم اپنا عمل درست نہیں کر رہے ہیں، تو ہمیں اس پہ بہت زیادہ ندامت کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ایک شفیق، مہربان، کوئی بھی رشتہ دار، کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، ماں باپ کا رشتہ ہو سکتا ہے، وہ محبت بھری نظر سے اپنی اولاد کو دیکھ رہا ہے اور وہ ایک غلطی بار بار کر رہا ہے اور ماں باپ کو وہ تکلیف پہنچا رہا ہے، لیکن وہ اپنی غلطی پہ قائم ہے، لیکن اس کو احساس ہوتا ہے۔ اور کس چیز سے احساس ہوتا ہے؟ صرف ماں باپ کے شفقت سے، محبت سے دیکھنے پہ بھی اس کو احساس ہو جاتا ہے اور وہ بہت ساری غلطیوں سے رک جاتا ہے۔ تو یہ اس سوچ کو اسی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں محبت سے، شفقت سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی سب سے پیاری مخلوق انسان، اللہ پاک نے خود کہا، تو اب وہ مخلوق غلطی پہ غلطی کر رہی ہے، ہم غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں، میں اپنی زندگی میں غلطی پہ غلطیاں کر رہا ہوں اور اللہ محبت اور شفقت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو اس احساس کی وجہ سے مجھے اپنی اصلاح کی فکر بہت جلدی ہو سکتی ہے۔ یہ ممکن ہے اگر مجھے یہ احساس رہے کہ اللہ مجھے محبت اور شفقت سے دیکھ رہا ہے تو میری اصلاح بہت جلدی ممکن ہے انشاءاللہ۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ پاک تو ہماری نیت کو بھی جانتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے یہ کام شروع کیا ہے تو یہ کس نیت سے یہ کام کر رہا ہے، اس لیے ہمیں اپنی نیت کو بھی درست رکھنا ہوگا۔ نیت درست رکھنے سے پہلے ہمیں اپنی سوچ کو مثبت رکھنا ہوگا، ہمیں پازیٹیو سوچنا ہوگا۔ اگر ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے، پازیٹیو سوچیں گے، بر وقت درست فیصلے کریں گے تو یہ جو نیت کا معاملہ ہے یہ انشاءاللہ درست ہو جائے گا، ہمارے اعمال بھی درست ہوں گے، اللہ پاک ہمارے اعمال کو دیکھ کے خوش ہوں گے اور ہمارا حال دنیا اور آخرت میں بہتر ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جب ہم اللہ کی خوشنودی کو ثانوی درجہ دے دیتے ہیں نعوذ باللہ کسی بھی وجہ سے، اور ہم کسی اور کے لیے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص خوش ہو جائے یا فلاں شخص کو میری طرف سے آسانی ملے یا فلاں ماحول میں میرے لیے آسانیاں ہو جائیں، ہم اس کاوش میں لگے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹائم بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو، نیت کو، اعمال کو، ہر چیز کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جس نے سب کچھ دیا، جس نے سب کچھ دینا ہے، اس کو بھول کے اور کسی اور کاوش میں لگنا، تو اللہ تعالیٰ اس ہماری بھول کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ ندامت، اس پہ بھی ندامت ہونی چاہیے، ایسی بھول، ایسی غلطی ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنی تھوڑی سی راحت کے لیے اس کاوش میں لگے ہوں، کسی شخص کی خوشنودی میں لگے ہوں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمارا باس ہو سکتا ہے، ہمارے جو ہے نا کاروبار میں مدد کرنے والا کوئی ساتھی ہو سکتا ہے، ہماری فیملی کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے، ہمارا فرینڈ ہو سکتا ہے، تو ہم کسی کی خوشنودی کے لیے، کسی کو تھوڑی دیر کے لیے خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت میں بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ایسے اعمال میں ہمارے اندر یہ احساس زندہ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ کو خوش کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جس کاوش میں لگا ہوں۔ اگر یہ احساس ہمارے اندر موجود رہے گا اور وقتی طور پہ ہماری اصلاح بھی نہیں ہوگی تو، لیکن غالب گمان یہی ہے انشاءاللہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان میں ایک ایسا احساس پیدا ہوتا ہے اندر سے کہ وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتا ہے اور کسی اور کو اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، انسان اپنی اصلاح پھر خود کرتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم آخر میں بات یہ کریں گے کہ یہ ساری جو ہم نے بات کی، اب اس کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تو اس دنیا میں ہیں جو اللہ کی رضا کی جستجو میں مصروف ہے ہر وقت، اللہ پاک تو ان کو بھی دیکھ رہا ہے، تو اب جو ان کی کاوش ہے، جو ان کی محنت ہے، وہ کیا ضرب المثل نہیں ہے سب کے لیے؟ کیا وہ مشعل راہ نہیں ہے؟ کیا اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے ہم سب کو؟ اور اگر ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم اس کے مطابق زندگی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا زندگی گزار کے چلے گئے، اگر ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا خوش ہوگا، ہمیں اس پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا میسیج ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، نیت کا جائزہ لینا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق درست کرنا ہے، اپنے اعمال کو درست کر کے معاشرے کے لیے ہمیں
بہت اچھا فرد بننا ہے، معاشرے میں اپنا ایک بہترین کردار ادا کرنا ہے۔ یہ آج کا ہمارا میسیج ہے۔ اگر یہ میسیج آپ کو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں۔ اگر ہماری کوئی بات نادانستہ طور پہ یا دانستہ طور پہ غلط ہے تو آپ برائے کرم ہماری اصلاح کریں۔ ہم انشاءاللہ بالکل آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، ہم آئندہ کے لیے اپنی اصلاح بھی کریں گے۔ ہمارے چینل پہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز موجود ہیں، برائے کرم آپ ان کو بھی تھوڑا سا ٹائم دیں، اور اگر ہماری کوئی بھی بات قابل تصحیح ہے تو برائے کرم ہماری تصحیح ضرور کریں۔ آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔